تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ اب جو ہے اپنا کوہ ذی حشم میں ابھی موجود ہیں، اور اب ظاہر ہے یہ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کربلا کے بالکل میدان میں پہنچے گا۔ لیکن ایک مکالمہ ہے امام علی مقام کا اور ایک مکالمہ ہے حر بن یزید کا، مطلب آپ کے درمیان میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ پھر جو امام علی مقام کے حوالے سے ایک واضح پالیسی جو آئی کہ ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے جو ہے باقاعدہ خط بھیجا جاتا ہے، سخت ترین ہدایات دی جاتی ہیں، بتائیے ذرا وہ کیا منظرنامہ تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، یہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ 60 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے کفر سے اسلام کی دولت بخشی، ان کے خاندان کے چشم و چراغ کو کس طرح ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے خانوادہ والے، وہ استقامت کا پہاڑ ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ ظلم کی انتہا ہو جائے یا نوازشوں کی بارش ہو جائے، حق سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عظیم تھا جو آپ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، اور کہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے مراد تھا کہ سورج سے مراد سختی تھی، اور اس سے چاند سے مراد نوازشیں تھی، عنایات تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حر بن یزید آئے اور انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ میں جنگ و جدال کے نہیں آیا، مجھے صرف یہ ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو واپس نہیں میں نے جانے دینا، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور اس نے وہ ہر راستہ روکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امن کی طرف نکل سکتے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مکالمہ رکھا گیا اور جو بات چیت رکھی گئی، وہ صرف اسی نقطہ کے اوپر تھی کہ آپ یزید کی بیعت کا اقرار کریں۔ اس پہ ہمارے شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، بیعت اندی مردہ کاملہ دی، فاسق فاجر نال نبھاونی نہیں آتی۔ کہ بیعت اس کی ہوتی ہے جس کا نقطہ انجماد، آغاز اور انتہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتا۔ سبحان۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اب ان کے ارادے نظر آ گئے، اور پھر ابن زیاد کی بات سنائی کہ ابن زیاد نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کروں، اور سختی کے لیے جو جملہ کہا وہ انسان کی عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کے لیے ایسی بات ہو رہی۔ کہا کہ یا تو آپ یزید کے لیے اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں، نہیں تو یہ معاملہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بارہا یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ میں یہاں جنگ و جدال کے لیے نہیں آیا، میں امن کے لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا خط مجھے گیا۔ اور مورخین نے اس میں بڑی تفصیل سے بات لکھی، ایک دو خط نہیں ہے بلکہ 1600 کے قریب خط ہیں جو امام حسین کے پاس موجود تھے کہ تمہارا پیغام گیا تھا۔ اور پھر ابن زیاد نے جو اگلی صبح میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سخت پیغام بھیجا، وہ یہ کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو بدلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد کا خون بھی بہا دیا جائے تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلہ والوں نے، 7 افراد نے یہ کہا کہ یہ بندے تھوڑے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، جو پیچھے لشکر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ اس سے بڑا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہمیں دقت ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ابتدا نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق رہیں گے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد اس دھمکی کے باوجود بھی حق سے روح گردانی نہیں کی۔ اس سے جنید بھائی سب سے بڑا جو نقطہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر جتنا بھی بڑا ظالم ہو جائے، جتنی زیادہ سختی کرے، حق کے اوپر چلنے والے کبھی کفر کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ اور اس میں ایک یہ بات دیکھیے آپ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ موقع تھا، اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دیں کہنے کی، کہ اچھے جو ہے نا وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، اچھے بالکل ایسے سامنے آپ کو پتا ہو کہ صاحب پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور میں تنے تنا ہوں،
یعنی اب اس وقت کوئی سپورٹر نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، اور اصل تو سپورٹر وہ ہیں. تو اس وقت تو انسان سارے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس نازک مرحلے پہ بھی جو ہے وہ اسٹینڈ لیا ہے.